السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آج ہم ایک سبق پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے لڑکا لڑکی ایک سمان، یعنی لڑکا اور لڑکی برابر ہیں۔ تو آئیں ہم اس سبق کی شروعات کریں۔ منی اور گڈو بھائی بہن تھے۔ ایک دن منی نے آم کے پیڑ پر چڑھ کر ایک آم توڑا۔ اس کا مٹھو اس کے ساتھ تھا۔ مٹھو یہاں پر طوطے کا نام ہے۔ منی گھر آئی تاکہ آم کو اپنے بھائی گڈو کے ساتھ مل کر کھا سکے۔ ماں نے آم کے 2 حصے کیے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا۔ بڑا حصہ گڈو کو دیا اور چھوٹا منی کو۔ منی کو یہ اچھا نہیں لگا۔ اس نے ماں سے شکایت کی۔ ماں بولی، بیٹی کیا تم نہیں جانتی کہ لڑکوں کا حصہ لڑکیوں سے زیادہ ہوتا ہے؟ کیوں؟ منی نے پوچھا۔ اس لیے کہ وہ زیادہ محنت کا کام کرتے ہیں، ماں نے جواب دیا۔ یہ سن کر منی چپ ہو گئی۔ دوپہر میں کھانے کے وقت بھی منی نے دیکھا کہ ماں کا دھیان گڈو کی طرف زیادہ ہے۔ ماں نے اسے انڈا دیا تھا اور منی کو نہیں دیا تھا۔ مٹھو کو بھی یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جب سب ہاتھ دھونے گئے تو مٹھو نے انڈے کے 2 حصے کیے اور آدھا انڈا گڈو اور منی کی پلیٹوں میں رکھ دیا۔ واپس آ کر ماں نے دیکھا تو منی سے کہا، منی انڈا گڈو کو واپس دے دو۔ منی ڈر گئی اور انڈے کا آدھا ٹکڑا بھی گڈو کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ ابا کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ وہ بولے، منی اور گڈو دونوں بڑھتی عمر کے بچے ہیں، دونوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ ماں بولی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ گڈو کو لگتا تھا کہ اس کا کام منی سے زیادہ محنت کا ہے، اس لیے اس کو بڑا حصہ ملنا ہی چاہیے۔ وہ بولا، منی کا کام بھی تو مجھ سے آسان ہے۔ یہ سن کر منی کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے کہا، کل چھٹی کا دن ہے، کیوں نہ ہم ایک دن کے لیے اپنے اپنے کام بدل لیں؟ تم میرا کام کرو اور میں تمہارا۔ گڈو نے اس کی بات مان لی۔ دوسرے دن صبح صبح منی نے مٹھو سے کہا، گڈو کو اٹھا دو، اسے چولہا جلانا ہے۔ گڈو کو اتنی صبح جلدی اٹھنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ نیند میں تھا لیکن اسے اٹھنا پڑا۔ گڈو کو احساس ہوا کہ چولہا جلانا اتنا آسان کام نہیں۔ سارا دھواں اس کی آنکھوں اور ناک میں گھس رہا تھا۔ چولہا جلا کر اس نے سارے گھر میں جھاڑو لگائی۔ بیچارہ گڈو، اسے یہ سب کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بڑی بے دلی سے اس نے یہ کام کیے۔ اب مرغی کے بچوں کو دانہ ڈالنا تھا۔ اس کام میں بھی اسے بڑی مشکل پیش آئی۔ ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے چوزوں کو ڈربے تک پہنچانا آسان نہ تھا۔ دوسری طرف منی آرام سے کچھ دیر بعد اٹھی۔ وہ اپنے مٹھو کو لے کر پالتو گائے لالی کو چرانے کے لیے نکلنے لگی۔ تو گڈو نے اس سے کہا، دیکھو منی، یہ خیال رکھنا کہ لالی کسی دوسرے کے کھیت میں نہ چلی جائے۔ منی کے جانے کے بعد اس نے اس جگہ کی صفائی کی جہاں گائے باندھی جاتی تھی، پھر اچھی طرح ہاتھ دھو کر برتن مانجنے لگا۔ اس کے بعد اس نے گھڑوں میں پانی بھرا۔
ادھر منی نے گائے کو چرانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس نے تھوڑی دیر پتنگ اڑائی، کچھ دیر چھوٹے چھوٹے کنکروں سے کھیلتی رہی۔ پھر ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ کر آرام کرنے لگی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک مٹھو کی ٹیٹے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، لالی گاؤں کے مکھیا کے کھیت میں گھس گئی ہے۔ منی لالی کے پیچھے بھاگی۔ لالی نے اسے خوب ستایا، بڑی مشکل سے اسے پکڑ پائی۔ منی شام کو گھر لوٹی تو دیکھا گڈو بہت تھکا ہوا ہے۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اسے بھوک بھی لگی تھی۔ ماں نے گڈو کو دن بھر کام کرتے دیکھا تھا۔ اسے اس پر ترس آ رہا تھا۔ اب اسے لگا کہ واقعی منی دن بھر کتنی محنت کرتی ہے۔ اس رات ماں نے منی کو وہ کھانا کھلایا جو گڈو کھاتا تھا۔ منی کی پلیٹ دیکھ کر گڈو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنا کام کرنے کے بعد یہ کھانا؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی اس بات پر سب ہنس پڑے۔ اب یہ بات ان سب کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ کھانے میں دونوں کا برابر کا حصہ ملنا چاہیے۔ دوسرے دن گڈو جب اسکول سے لوٹ رہا تھا تو سڑک کے کنارے امرود کے پیڑ سے ایک امرود توڑا۔ گھر آ کر اس نے آدھا امرود کاٹ کر منی کو دیا اور بولا، تم بہت محنت کرتی ہو۔ اس نے وعدہ کیا کہ اب وہ گھر کے کاموں میں اس کی مدد کیا کرے گا۔ منی نے بھی اس بات کو مانا کہ گڈو کا کام بھی آسان نہیں ہے۔ مٹھو نے امرود کے دونوں ٹکڑوں کو دیکھا اور بولا، ٹیں ٹیں، لڑکا لڑکی ایک سمان۔ تو یہ تھا سبق، لڑکا لڑکی ایک سمان۔ ہمیں امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا۔ آئے ہم اس کے الفاظ اور معنی کو پڑھیں۔ سمان، جس کا مطلب ہے برابر۔ ذہن یعنی دماغ۔ آنکھ لگ جانا یعنی سو جانا۔ چہرہ اتر جانا یعنی چہرے سے تھکن کا پتہ چلنا۔ ترس آنا یعنی ہمدردی پیدا ہونا۔ یہ تھے اس سبق کے الفاظ اور معنی۔ آئے ہم اس سبق کے مرکزی خیال کو پڑھیں۔ بیٹی اور بیٹے میں جو فرق کیا جاتا ہے، اس سبق میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آخر میں مصنف نے کہا ہے کہ کام سب کے برابر ہیں، اسی لیے طوطے سے کہلوایا گیا ہے کہ لڑکا لڑکی ایک سمان ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا سبق لڑکا لڑکی ایک سمان۔ ہمیں امید ہے ہمارے اس ویڈیو سے آپ کو سبق پڑھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ اب آپ خود سے دوبارہ اس سبق کو پڑھیں تاکہ آپ کے اردو کے علم میں اضافہ ہو اور آپ کا مطالعہ اچھا ہو۔ آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، وقت کا صحیح استعمال کریں اور سب سے اہم بات، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔